کلاس 8 کے سبھی بچوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے بچوں، میں چیپٹر سیل کا آج نیا موضوع لے کر آ گئی ہوں تو جس کا نام ہے ہیومن چیک سیلز۔ یہ آپ کے چیپٹر میں پایا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت ہی خاص موضوع ہے اس چیپٹر میں۔ تو جو میں نے پچھلے ٹاپک میں آپ لوگوں کو پارٹس آف سیلز سمجھایا ہے، مجھے پوری امید ہے اس کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے سمجھا ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہیومن چیک سیلز ہے، یہ میں آپ لوگوں کو یہاں پر فگر میں دکھاؤں گی۔ تو ہیومن چیک سیل ہوتی ہے کہ یہ جو آپ سیلز یہاں پر دیکھ رہے ہو، اس میں یہ تو ایک ہی سیل نہیں ہے بلکہ بہت ساری سیلز ہیں۔ آپ ذرا ان میں جان کر دیکھو، ایکچولی یہ بہت ساری سیلز ہے، جیسے کہ یہ 1 ہے، یہ 2 ہے، یہ 3 ہے، 4 ہے اور یہ 5 ہے۔ تو ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی جو ہمارے مطلب ان سیلز میں یہ جو اندر کا جو یہ آپ بلیو پارٹ دیکھ رہے ہو گول، اس کو ہم نیوکلیس کہتے ہیں۔ اوکے، یہ نیوکلیس ہے، اور یہ پارٹ جو ہے نیوکلیس اور اس آؤٹر سائڈ سے کے درمیان، اس کو کہتے ہیں سائٹوپلازم۔ ویسے میں نے پرسوں لیکچر میں کہا تھا، تو اس وقت میں پھر سے آپ لوگوں کو یاد دلاتی ہوں۔ دس از کالڈ دا نیوکلیئر میمبرین اینڈ دس ون از کالڈ سیل میمبرین۔ تو ابھی میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی بات۔ یہاں پر چیک سیلز میں ہم نے نیوکلیس کو پڑھنا ہے۔ پڑھنا کیا ہے یہاں پر؟ نیوکلیس آپ لوگوں کو میں نے پرسوں بھی بتایا، اٹ از پریزنٹ ان دا سینٹر آف دا سیل، جو میں نے پرسوں اپنے ٹاپک میں کہا تھا نیوکلیس کے بارے میں۔ تو اٹ از این امپورٹنٹ کمپوننٹ آف دا لیونگ سیل۔ یہ آپ ایک بات یاد رکھو گے کہ یہ جو نیوکلیس ہوتا ہے، یہ سیل میں بہت ہی ضروری مطلب حصہ ہوتا ہے۔ یہ ایک بات آپ ذہن نشین کر کے رکھو گے۔ میں پھر سے کہتی ہوں، نیوکلیس وہ حصہ ہوتا ہے سیل کا جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ امپورٹنٹ کمپوننٹ سیل کا ہوتا ہے۔ اٹ از جنرلی spherical اینڈ لوکیٹڈ ان دا سینٹر آف دا سیل۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ زیادہ تر مطلب سفیریکل شیپ میں پایا جاتا ہے، گول شیپ میں ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو، یہ سارے جو سیلز، یہ ڈویژن، بہت ساری سیلز ہے، ان کا ڈویژن بنا ہے یہاں پہ۔ تو ان میں آپ لوگ دیکھو گے یہ سارے کے سارے گول شیپڈ کی ہے، یعنی کہ گول شکل کی ہوتی ہے۔ ان میں کیا ہوتا ہے؟ یہ لوکیٹ ہوتے ہیں سینٹر آف دا سیل، یعنی کہ اگر آپ سیل دیکھو گے مائکروسکوپ میں، تو بیچ میں جو آپ کو دکھے گا وہ ہوگا نیوکلیس۔ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ اٹ از present in the center of the cell, so it can be stained and seen easily with the help of a microscope۔ کیونکہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہے کہ یہ بہت ہی مطلب لٹل آرگن ہے، بہت ہی مطلب چھوٹا آرگن ہے کہ جس کو ہم ایسے نیکڑ ایسے نہیں دیکھتے ہیں، بٹ وی کین یوز مطلب مائکروسکوپ ٹو سی دا سیل۔ اوکے، تو یہاں پر کیا ہے؟ مائکروسکوپ کی مدد سے ہم اس نیوکلیس کو دیکھ سکتے ہیں۔ نیوکلیس از سپریٹڈ فرام سائٹوپلازم بائی اے میمبرین کالڈ نیوکلیئر میمبرین۔ اب کیا ہے کہ یہی نیوکلیس جو ہوتا ہے یہ یہاں پر ہوتا ہے، جو یہاں پر میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہے نیوکلیس۔ اب جس کا مطلب یہاں پر جو ایریا ہے، دس از کالڈ سائٹوپلازم، یہاں پر ہم نے دکھایا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو پورا بلیو پارٹ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے، دس از کالڈ سائٹوپلازم۔ اب جو اس نیوکلیس، یعنی کہ نیوکلیس اور سائٹوپلازم کے درمیان جو حصہ ہے، یہ جو سائٹوپلازم اور نیوکلیس ہے، یہ ہم نے اس کو سپریٹ کیا گیا ہے نیوکلیئر میمبرین سے، جس کو ہم کہتے ہیں نیوکلیئر میمبرین۔ یعنی کہ نیوکلیس اور سائٹوپلازم اگر ایک دوسرے سے الگ ہے، وہ ہے اس نیوکلیئر میمبرین سے۔ اوکے،
جس کو ہم نیوکلیئر میمبرین کہتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ دس میمبرین از آلسو پورس اینڈ allows the movement of material between the cytoplasm and the inside of the nucleus۔ اب کیا ہے کہ یہی جو میمبرین آپ لوگوں نے دیکھی ہے نیوکلیئر میمبرین، جس نے سائٹوپلازم اور نیوکلیس کو سپریٹ کر کے رکھا ہے، اس میں پورز ہوتے ہیں، تھوڑے سے سوراخ ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایلو کرتے ہیں ہر ایک مومنٹ، جو بھی میٹیریل اس میں ہوتا ہے اس کی مومنٹ کو یقینی بناتے ہیں۔ جو سائٹوپلازم اور نیوکلیس کے اندر ہوتا ہے اس مومنٹ کو، اس میٹیریل کو وہ مومنٹ کرواتے ہیں انہی پورز سے with a microscope of higher magnification۔ مگر جب ہم مائکروسکوپ یوز کرتے ہیں جس میں زیادہ میگنیفیکیشن ہوتی ہے، یعنی کہ جس میں ہمیں بہت ہی چھوٹا چیز بڑا دکھائی دے، we can see a smaller spherical body in the nucleus۔ تو اس ٹائم ہم اس میں بہت ہی چھوٹے نیوکلس میں ذرے پائے جاتے ہیں۔ جب ہم ہائیلی میگنیفائنگ گلاس والی مائکروسکوپ استعمال میں لاتے ہیں تو اس ٹائم ہمیں چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں۔ ان ذروں میں یہی ذرے جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے نیوکلس میں دکھائی دیتے ہیں، تو ایسے میں انہی کو ہم کہتے ہیں نیوکلیولس۔ یعنی کہ جو ذرے اندر اس نیوکلس میں ہوتے ہیں وہ بھی گول گول ہوتے ہیں، چھوٹے ذرے، وہ اسی میگنیفائنگ گلاس سے ہمیں نظر آتے ہیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں، یہ میں کہتی ہوں یہاں پر یہ ہے نیوکلیولس، یہ چھوٹا ذرہ جو ہمیں مائکروسکوپ میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ یہاں پر میں دکھاؤں گی سب سے چھوٹے ذرے، ان کو ہم کہتے ہیں نیوکلیولس۔ نیوکلیولس یہ بھی ایک حصہ ہوتا ہے نیوکلیس کا، کیونکہ یہ اسی میں پایا جاتا ہے۔ دس از کالڈ نیوکلیولس۔ یہ ایسے نہیں دکھتا ہے، مگر جب ہم ہائیلی میگنیفائنگ مائکروسکوپ کو استعمال میں لاتے ہیں، ایٹ دیٹ ٹائم وی کین سی نیوکلیولس۔ ان ایڈیشن اس کے ساتھ ساتھ نیوکلیس کنٹینز تھریڈ لائک اسٹرکچر کالڈ کروموزومز۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھو کہ یہاں پر آپ لوگوں کو تھریڈ لائک اسٹرکچرز اس میں دکھائی دیں گے۔ یہ ذرا آپ جانچ کر دیکھو، یہ جو یہاں پر تھریڈ لائک، یہ بھی تھریڈ ہے تو یہ بھی تھریڈ ہے۔ دیز آر کالڈ کروموزومز۔ یہ بھی پایا جاتا ہے کس میں؟ نیوکلیس میں ہی پایا جاتا ہے، اور ان کو ہم کروموزومز کہتے ہیں۔ اوکے، تو ایسے میں یہاں پر یہی کروموزومز دیز کیری جینز، یہی کروموزومز سے جینز ٹرانسفر ہوتے ہیں، یعنی کہ دیز کیری جینز اینڈ ہیلپ ان انہیریٹنس اور ٹرانسفر آف کیریکٹرز فرام the parent to the offspring۔ the chromosomes can be seen only when the cell divides۔ اب کیا ہے یہاں پر کروموزومز کا کام؟ یہ جینز کو مطلب جینز کو کیری کرتے ہیں، مطلب جینز یہ کیری کرتے ہیں جس سے ہماری وراثت آگے چلی جاتی ہے۔ جیسے کہ میں آپ لوگوں کو یہاں پر دکھاؤں گی، جب ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ ماں پر گیا ہے، یہ مطلب باپ پر گیا ہے بچہ ماں پر گیا یا باپ پہ گیا ہے۔ یہ ہم تب جا کے کہتے ہیں جب اس میں ایسے کیریکٹرز پائے جاتے ہیں، یا ماں کے یا باپ کے۔ وہاں پر وہ رول کیریکٹرز والا کون نبھاتا ہے؟ وہ کروموزومز ہی ان جینز کو کیری کرتے ہیں، جہاں سے ہماری وراثت ہوتی ہے۔ مطلب ہم اپنے پیرنٹ سے ملتے جلتے ہیں، کوئی نہ کوئی کیریکٹر ہمیں ہوتا ہے ان کا، تب جا کے ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ انہیریٹنس ہوتی ہے، جینز وہ انہیریٹنس ہوتی ہے جو کیریکٹرز فرام پیرنٹ ٹو دا آف سپرنگ، یعنی کہ جو والدین کے کیریکٹرز ہوتے ہیں وہ بچے میں پائے جاتے ہیں۔ دا کروموزومز کین بی سین اونلی وین دا سیل از ڈیوائڈیڈ۔ یہ کروموزوم جو تھریڈ لائک ہیں نا پنداو ہچی کی یتھ من، یہ تیلہِ وچھان، تیلہِ گژھان نظرِ ییٚمہِ ساتہٕ سیل چھِ ڈیوائڈ گژھان۔ سیل کیسے ڈیوائڈ ہوتی ہے؟ جیسے کہ یہ ایک ہے، پھر یہ 2 بنتے ہیں، پھر 3 بنتے ہیں، پھر 4 بنتے ہیں، پھر 5 بنتے ہیں۔ ایسے میں ان کا جو ڈویژن ہوتا ہے، ڈویژن بنتا جا رہا ہے، تو جتنا مطلب ڈویژن ہوتا ہے سیل میں، اتنے ہمیں کروموزومز بھی نظر آتے ہیں۔
یہ آپ لوگ یاد رکھو گے، جب سیل میں ڈویژن ہوتا ہے تو اس ٹائم ہم کروموزومز بھی دیکھ سکتے، کیونکہ اس ٹائم ہم ڈویژن میں کروموزومز ایزیلی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر اگر ہم نیوکلیس ان ایڈیشن ٹو اٹس رول، اگر ہم نیوکلیس کے رول کی بات کریں گے، اس کا رول کیا ہے سیل میں، وہ ہے انہیریٹنس، یعنی کہ جو بھی ہمیں وراثت ہوتی ہے، موروثی ہوتی ہے، وہ آگے چلے جاتی ہے۔ اس میں بھی نیوکلیس کا ایک خاص کردار ہے۔ ایکٹ ایز کنٹرول سینٹر آف دا ایکٹیویٹیز آف دا سیل، تو ایسے میں ہم کہیں گے نیوکلیس ایک کنٹرول سینٹر کا رول نبھاتا ہے سیل میں۔ دا انٹائر کانٹینٹ آف اے لیونگ سیل از نون ایز پروٹوپلازم، جو اندر والا حصہ اس مطلب لیونگ سیل کا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پروٹوپلازم۔ پروٹوپلازم اٹ انکلوڈز دا سائٹوپلازم، پروٹوپلازم میں آتا ہے سائٹوپلازم بھی اور نیوکلیس بھی، یعنی کہ یہ وہ پروٹوپلازم مطلب اس کا یہ جو انٹائر کانٹینٹ لیونگ سیل کا ہوتا ہے، جس کو ہم پروٹوپلازم کہتے ہیں، اس میں آتا ہے سائٹوپلازم بھی اور نیوکلیس بھی۔ تو پروٹوپلازم از کالڈ دا لیونگ سبسٹنس آف دا سیل، ایسے میں کہتے ہیں یہ جو پروٹوپلازم ہے یہ لیونگ سبسٹنس جو اس میں ہے میٹیریل، وہ لیونگ ہوتا ہے سیل میں، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں پروٹوپلازم۔ تو ایسے میں آپ لوگوں نے آج جو یہ مطلب ٹاپک پڑھا ہے، جو میں نے آج چنا تھا، کون سا ٹاپک چنا تھا، ہیومن چیک سیلز، اس کو بھی جب مطلب ہیومن چیک سیل کو سلائیڈ پر دیکھا گیا ہے، جب اس کو بھی اچھی طرح سے مطلب پوری طرح سے اس میں دیکھا گیا ہے مائکروسکوپ میں، مائکروسکوپ کے تلے سلائیڈ پہ، تو ایسے میں ہم یہ ساری جانکاری تب جا کے معلوم ہو گئی، تب جا کے ہم کہتے ہیں اس میں نیوکلیس سائٹوپلازم، نیوکلیئر میمبرین، سیل میمبرین، کروموزومز، یہ تب جا کے ہم نے یہ سیکھ لیا ہے۔ مجھے پوری امید ہے پیارے بچوں آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا ہوگا۔ ساتھ میں ایک بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں، آپ لوگوں کو سیل کا کانسیپٹ مطلب پتہ ہونا چاہیے، باقی یہ مطلب آپ کنفیوز مت ہو جاؤ کہ جو سیل ہے بک پر ہے تو لمیٹڈ وہیں تک ہے، آپ اس سے آگے بھی جا سکتے ہو، مطلب گوگل میں سرچ کرو سیل کے کتنے پارٹس ہیں، سیل سے آگے بھی جاؤ، مطلب سیل کو پوری طرح سے آپ جانچ کرو، اس کا پوری طرح سے آپ بک کو اچھی طرح سے پڑھو گے، اس سے بھی آگے آپ نالج حاصل کر سکتے۔ جو میں بتا رہی ہوں میں بھی وہ کم ٹائم میں مطلب بہت کم آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، تو ایسے میں آپ اس کو آگے لے سکتے ہو، مطلب اور بھی بہت کچھ آپ سیکھ سکتے ہو مطلب موبائل پہ، جب کہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے ہی، تو ایسے میں آپ لوگ اور بھی نالج اس سیل کے بارے میں حاصل کر سکتے ہو۔ تو کل میں جو نیا ٹاپک لے کر آ جاؤں گی اسی کے حوالے سے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔